أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
الشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میری لائق احترام ساتھی دوستوں، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، پھر جس کو چاہا جتنا چاہا بلند مقام دے دیا، جتنا چاہا جس کو چاہا بلند مقام عطا فرما دیا۔ میں اس کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب میں ایمان لاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند واقعات قرآن میں ہیں، اس حوالے پھر دیکھا کہ سورج، چاند، ستارے یہ آسمانی دنیا کے بڑی بڑی مخلوق ہیں، تو ایک ایک کی نفی کی کہ سورج بھی رب نہیں ہے، چاند بھی رب نہیں ہے، ستارے بھی رب نہیں۔ پھر دیکھا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بت چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے حکم پر بس کھڑا ہو جاتا۔ حکم دے دیا کہ آپ ایک ویرانے کا بھی ویڈیو چھوڑا ہے، آپ ایک ویرانے کا بھی ویڈیو چھوڑا ہے اور اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑا ہے۔ آج جو چھوٹے واپس آ گئے تو اما حاجت پوچھتی ہے کہ ہمیں اس پانی میں چھوڑے جا رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کا۔ واپس اللہ کا حکم ہے، میں کیا ہے مجھے پوچھتے۔ حضرت اسماعیل کا سر بڑے ہوتے ہیں اور پھر حکم آ جاتا ہے کہ وہ بات کرو۔ اب بات تمہارا کرنے بھی دیا ہے، میرا تمہارا ہونے بھی دیا ہے۔ اللہ کے حکم کو جتنی اہمیت دے گا اللہ تعالیٰ اس کی اتنا بااہمیت فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو چھوڑا، کس لیے؟ اللہ کا حکم۔ بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کس لیے؟ اللہ کا حکم۔ اور بچہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، کس بات سے؟ اللہ کا حکم۔ کیا تربیت کی! دیکھیں بیٹا بھی مان گیا، بیوی بھی مان گئی، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ماننے کے پیچھے تربیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شوہر ہونے کے حیثیت سے جو ہاجرہ کی فرمائی، اور باپ کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملے اور شاید ہم نہ پورا کر سکتے۔ اور پھر یہ بھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں بڑا صابر، فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے مدد کی، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں صبر کے امتحان میں پورا اتر جاؤں۔ اسے بات کروں، جتنے بھی اللہ کی برگزیدہ لوگ ہیں ان میں مشترک باتیں ان میں دعویٰ نہیں، میں دعویٰ نہیں، سب کچھ کر گزرنے کے بعد بھی دعویٰ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو امتحان آیا اللہ کا والا، اس امتحان سے کامیاب ہو کے گزر گئے، لیکن جب بات آئی تو کیا کہا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ کہ امتحان سے بات ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے نفس کی کو بری ذمہ نہیں کرا دیتا، میرا نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ میں اپنے نفس کو بڑا پاسباز نہیں کہتا، ہاں یہ ہوا کہ اللہ ہمارا ہے ربی، میرے رب نے مجھ پہ رحم کر دیا۔ یعنی امتحان سے پاس ہو گئے
تفصیل آئے باقی سب رہیں گی کہ اللہ نے مجھ پر رحم کر دیا میں بچ گیا. ایسی حدیث صحیح ہے. اور ہماری اولاد ہمیں لطف بھی اٹھائے ایسا نہیں ہوگا. جو بولیں گے وہ دین کی بات تھی. والد کو سمجھا رہے ہیں والد سب کہنے میں بات کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے یا عادت یا ابھی کا ترجمہ یہ ہے یا بیوی کا یا عادت اے میرے پیارے والد بزرگوار آپ کو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے آپ کو پوجا کرتے ہیں. اور جب کہا نکل جاؤ یہاں سے تو کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں میں آپ کی دعا کرتا رہوں میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. اور یہ جو دعا میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی دعاؤں میں سے کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اپنی اولاد کی جیت میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اللہ مجھے اپنی اولاد کو نماز پڑھنے والا بنانے. آج ہم نماز کو سب سے معمولی آپ علیہ السلام وقت وفات کو وصیت کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ نماز نماز نماز. میں رات کو حاضر کر دیا ہمارا نماز کے معاملے میں کیا حال ہے. فجر ہو گئی ہمارے لیے مسجد نارام ہمارے گھروں میں نماز کا ماحول خاص طور فجر کا فجر کے وقت مسلم وغیرہ گھر برابر ہو چکا ہے. بھائی دوستوں نماز سے اولاد کو لگا رہے ہیں خدا کی قسم ہم نے ان کو ایسی خیر میں لگا دیا جس سے ہزاروں خیر ہوتے ہیں. اولاد کو نماز بنانا میری اولاد کی ذمہ داری ہے. مجھے اولاد کو چھٹی پوری ڈال ہوتا ہے کیا 7 سال والے نماز پڑھنا ہے والدین کو کہا ہے 7 سال والے نماز پڑھنا اور کوئی پہلے ضرورت نہیں مطلب اللہ اکبر زیادہ کہنا ہے اور دوسرے کی مطلب اللہ کو کرا. پہلے رکعت میں قرات شروع کرنے سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات ختم کرنے کے بعد اتنی بات. پہلی رکعت میں الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت
الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لبالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث ليله الرضا الاحمر والمنعوت بشر صدر رفع الصدر صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه الذين كانوا بها وخير الخلائق بعد الانبياء. الله اكبر. الله اكبر.
إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس اتقوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن تقوى بلاد الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة لا تعدل للطاعة. من أطاع الله ورسوله فليس واحدا. وإياكم البدعة فإن البدعة لا تعدل للمعصية. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل. وعليكم بالصدق فإن الصدق يؤذي والكذب يؤذي. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه هو أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله ولكل كلمة المصدر عليه فإن الله يحب المتوكلين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم إله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اے اللہ محض آپ کی توفیق سے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ ہماری حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اپنا رحم توجہ فرما. اے اللہ اپنا کرم نازل فرما، فضل نازل فرما. اے اللہ اپنے غصے سے محفوظ فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فقر سے محفوظ. یا اللہ اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما. اے اللہ اے اللہ تو اس طرح آئے ہم جانوروں کو شکریہ کریں کہ اللہ ہمیں اپنی انا اور تکبر اور اپنی مخالات اور اپنی تغراض نفسانیہ میں بھی شریک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ ہر بیمار کو صحت عطا فرما. ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما. ہر مقبول کو آپ سے قرض سے خلاصی نصیب فرما. اے اللہ ہر مسلمان مقبول کی مغفرت کاملہ فرما. اے اللہ اس کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما. جنت الفردوس کے بالا خانے اس کے لیے مخلوق ہو جائے اس کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مبارک اصحاب ان کے مبارک اہل بیت کے توسل سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ